آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر پیر محمد توفیق سے، جن کے آستانے پر ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کی بینائی اور کینسر کا علاج اللہ کے پاک کلام سے مفت کیا جاتا ہے۔ ان سے ملاقات کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ روحانی پیر کسے کہتے ہیں اور آج کے زمانے میں پیر کسے کہنا چاہیے۔ جب میں گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میرا ہی کارڈ دکھا کے مجھے ہی لوگ میرا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کب بیٹھیں گے۔ کس انسان کا کیا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے، انسان بنانے سے پہلے ہی جو جنتی تھا اس کو جنت میں بھیج دیتے، جو دوزخی تھا اس کو دوزخ میں بھیج دیتے۔ دنیا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہاں خواتین عورتوں کے ریلیٹڈ بڑا سخت نظام بنایا گیا ہے کہ عورت یہاں پردے کے ساتھ آئے، اگر آتی ہے تو ساتھ اپنا مرد لے کے آئے۔ کیوں؟ سبسکرائب کریں ہمارے چینل MN پوائنٹ کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اعزاز ملا آپ سے ملاقات کا۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے جی کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے آپ کو۔ آپ کے بارے میں یہاں پر بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ آپ کروڑوں روپے کے مالک ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آستانے کی صفائی خود کرتے ہیں، اپنی گاڑی جو ہے وہ روڈ پر کھڑی کر کے خود صفائی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا اللہ کا یہ کرم ہے۔ دوسرا، گاڑی روڈ پہ وہ اس لیے کہ اندر جگہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہی روڈ پہ ڈسٹ پڑتی ہے، ظاہر ہے اس گاڑی میں سفر میں نے کرنا ہے تو پھر اسے صاف بھی میں ہی کرتا ہوں۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں گاڑی صاف کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میرا ہی کارڈ دکھا کے مجھے ہی لوگ میرا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کب بیٹھیں گے۔ تو اصل آپ کے ذہن میں نا، ظاہر ہے آپ تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، پیروں کا کنسیپٹ بڑا اور ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ نہیں، پیر ایسے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وہ میرا ہی کارڈ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیر صاحب کب بیٹھیں گے، کہاں ہیں؟ ہاں جی، اور کچھ تو بڑے بدتمیزی سے بول رہے ہوتے ہیں، اوے منڈیا ادھر آ، اے پیر کدوں بہن گے۔ ہاں جی، آپ کس سلسلے سے تعلق ہے؟ سلسلوں پہ میں یقین نہیں رکھتا۔ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، مجھے اس پہ فخر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں چاہتا ہوں میں محمدی ہوں۔ دنیا میں میرے آقا کی حدیث ہے، دنیا میں آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اسی کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ میں کسی کی ترجیحات پہ بات نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنے سلسلے مبارک ہوں، میں بات نہیں کرتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں حشر میں اسی کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ تو جو دنیا میں جس سلسلے سے، وہ انہی کے سلسلوں اپنے بزرگوں کے پیچھے اٹھے گا۔ تو میں کہتا ہوں میں محمدی ہوں، اور میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اٹھوں گا۔ جو محمدی ہیں وہ محمد رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اٹھیں گے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اکثر درباروں پر، مزاروں پر، آستانوں پر گلے لگائے جاتے ہیں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، چڑھاوے اکٹھے کرنے کے لیے۔ بعض کا تو کنویں بنے ہیں، اس میں لوگ چیزیں پھینک جاتے ہیں، جی یہ میری مراد پوری ہوگی۔ آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، کوئی گلہ نہیں نظر آتا، کوئی ایسا چڑھاوے والا سسٹم نہیں؟ باقاعدہ آپ نے لکھ کے لگایا ہو کہ یہاں پر چڑھاوا دینا منع ہے، یہاں پر نذرانہ دینا منع ہے۔ تو کس طرح آپ یہ سارا کچھ مینیج کر لیتے ہیں؟ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ پہلی تو بات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ میں کہیں سے بھی اگر میں ایسے بیٹھ کے چندہ لوں تو مجھ سے زیادہ شرم کی بات شاید کہ ایک اچھا خاصا انسان اٹا کٹا وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے کیوں؟ اور پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہ ہوا نا، پھر تو یہ دنیا کے لیے کام ہوا کہ دنیا کی جیبیں خالی کرنے کے لیے۔ تو میرا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو شفا دی، آپ ٹھیک ہوئے، تو بس میرے لیے دعا کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس میرا مقصد زندگی یہ ہے۔ دوسرا، چڑھاوا لینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں لوں؟ محنت آپ کر رہے ہیں، کھاؤں میں کیوں؟ مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے جسم میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں نا، میں کیوں کسی کی جیب پہ کیوں باری پڑوں؟ آپ کے ہاں خواتین عورتوں کے ریلیٹڈ بڑا سخت نظام بنایا گیا ہے کہ عورت یہاں پردے کے ساتھ آئے، اگر آتی ہے تو ساتھ اپنا مرد لے کے آئے۔ کیوں؟ یہاں ہے جی کہ عورت محرم کے ساتھ آئے اور پردے میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا اکیلا نکلنا گھر سے یہ تو جائز نہیں ہے، منع فرمایا۔ اور اگر وہ نکلتی ہے تو مجبوری میں نکلتی ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ، مجبوری میں بیمار ہیں
تو میری والدہ نے، میں ان کی بات کی پاسداری کر رہا ہوں، میری والدہ نے یہ کہا تھا، جب عورتوں کو دیکھا، پہلے عورتیں یہاں اندر نہیں آتی تھیں، صرف مردوں کا داخلے کی اجازت تھی، تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ عورتیں اندر کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا میرے لیے غیر محرم ہیں۔ تو ان کی ایک بات نا میرے دل پہ لگی، انہوں نے کہا جب تیری ماں گھر سے نکلتی ہے شوق سے نکلتی ہے، تیری بہن گھر سے نکلتی ہے شوق سے نکلتی ہے، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی مجبوری میں نکلتی ہے، میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی جب وہ مجبوری میں نکلتی ہے تو پھر یہ جو آئی ہیں نا یہ بھی مجبوری میں آئی ہیں، یہ تو اسے ملیں گی، تو تھوڑا سا دلاسا دے دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا کہ میری بہن اللہ فضل کرے گا، شاید اللہ کرم کر دے تو تیرے لیے دعا کریں گی، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو انہیں اندر بلا، لیکن پردے میں آئیں، تو پھر میں نے اندر بلا لیا پردے میں۔ اور مرد کا محرم کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا پردے کا حکم تو میرے اللہ نے دیا ہے۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، یہاں نا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں عورت کا نام نہیں بلایا جاتا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے ساتھ عورت آئی ہیں تو ہم پوچھتے ہیں، یہاں جو بندے کھڑے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اگر عورت کا نام بتایا جاتا ہے اسے سختی سے جھڑکا جاتا ہے، عورت کا نہیں، اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے۔ آپ سارے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اللہ لے سکتا تھا عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا کا نام لے سکتا تھا، نہیں لیا۔ اللہ فرعون کی بیوی آسیہ کا نام لے سکتا تھا، نہیں لیا۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے سکتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا۔ اور پھر اللہ رب تعالیٰ اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے گھر والیوں کے لیے حکم بھیجتا ہے، اے نبی کی گھر والیوں جب گھر سے نکلو تو اپنے چہرے ڈھانپ کے نکلو۔ اب دیکھ لینا نبی کی گھر والیاں جو پاکیزہ ترین ہیں، جنت کے حضرت فاطمہ زہرا جو لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کے لیے حکم کیا آ رہا ہے کہ اگر نکلیں تو اپنے چہرے ڈھانپ کے نکلیں۔ تو ساری دنیا کی عورتیں اگر رابعہ بصری بن جائیں تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں کی دھول کو بھی پہنچ نہیں سکتی، ان کے لیے حکم ہے یہ۔ اچھا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو مریدین ہیں، جو مرید ہوتے ہیں، وہ اپنے پیروں کے پاؤں تک چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں لکھ کر لگایا ہو کہ میرے ہاتھ چومنا بھی منع ہے۔ یہ تو سارے گناہ ہیں جی، میں نے گناہ سمجھتا ہوں، بدعت ہے یہ۔ اور ہاتھ چومنا تو میرے آقا کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اس کائنات میں اگر کوئی پیر ہے نا تو وہ اولاد کے لیے والدین ہیں، والدین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ کہ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، صبح اٹھے نہیں پوچھا چائے پی، نہیں پوچھا کھانا کھایا، نہیں پوچھا کیسے ہیں، صرف دیکھا مسکرا دیے، اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ کسی پیر کے لیے تو حکم نہیں ہے۔ تو پھر اگر چومنا ہے تو اپنے والدین کی پیشانی کو چومیں، والدین کے ہاتھ کو چومیں، ان کے حقوق ہیں۔ پیر کا ہاتھ چومنا یہ کہیں بھی لکھا نہیں ہے۔ اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دل خراب نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں اس ہاتھ بھی تو ہے اس سن کے نہیں، اور تو سن چومنے پھرنے ہو۔ پھر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک سوال ہے وہ ذہن میں بڑا گھومتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون انسان جنتی ہے، کون انسان جہنمی ہے، کون گناہ گار ہے، کون ثواب کا کام کرتا ہے، کس انسان کا کیا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے، انسان بنانے سے پہلے ہی جو جنتی تھا اس کو جنت میں بھیج دیتے، جو دوزخی تھا اس کو دوزخ میں بھیج دیتے، دنیا بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ سوال اکثر ہوتا ہے اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اور یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ سب جانتے ہیں اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے، یہ اچھا ہے، تو پھر دنیا کا یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب وہ یہ ہے کہ میرا اللہ تو سب جانتا ہے، کائنات میں کتنے ذرے ہیں اس نے لکھ کے رکھے ہیں،
اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, کس مچھلی نے کس مچھلی کو کھانا ہے یہ بھی اسے پتہ ہے. درختوں کے پتے کتنے گرنے ہیں, کتنے پیدا ہونے ہیں, کتنے ہیں ٹوٹل, اس نے گن کے رکھے ہیں. تو پھر تو اس کا ایک آسان جواب یہ ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ کون شخص برا کون اچھا. جو برے تھے انہیں پہلے ہی جہنم میں پھینک دیتا, جو اچھے ہیں انہیں جنت میں ڈال دیتا. تو جو جنت میں جاتے نا انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا, لیکن جو جہنم میں گئے ان کو اعتراض ہوتا, یا اللہ تو ایک بار ہمیں آزما کے تو دیکھ لیتا, تو ایک بار آزماتا, ہم بڑے نیک کام کرتے, اچھے کام کرتے اور تیرے برگزیدہ ہو جاتے, تو نے پہلے ہی ہمیں جہنم میں پھینک دیا. اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اسے یوں سمجھنے کہ جیسے میں پروفیسر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کون سا بچہ لائق ہے کلاس میں اور کون سا نالائق ہے, کون سا پڑھتا ہے کون سا نہیں پڑھتا. پھر بھی سال کے بعد میں سب سے ٹیسٹ لیتا ہوں, امتحان لیتا ہوں. کہیں ایسا نہیں کرتا کہ جو لائق بچے ہیں انہیں اگلی کلاس میں بھیج دیا, جو نالائق ہیں انہیں اسی کلاس میں, ایسا نہیں کرتا. وہ سب سے میں امتحان اس لیے لیتا ہوں کہ جو نالائق بچے ہیں, جو لائق ہیں, جو پروموٹ کیا ہے, انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جو نالائق ہیں, جو اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اعتراض ہوگا کہ پروفیسر صاحب آپ ہم سے امتحان لے کے تو دیکھتے, ہمیں ڈیٹ دے کے دیکھتے, آپ ہمیں وہ تاریخ دیتے, ہم پیپر کی ایسی تیاری کرتے ہم کامیاب ہو جاتے, لیکن آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. اس حجت کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے دنیا بنائی اور دو راستے بتا دیے, پھر انسان کو عقل بھی دے دی. ایک راستہ ہے کہ تو نے یہ کام کیا تو آگے جنت ہے, یہ کام کیا تو آگے جہنم. صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کن کن بیماریوں کا دم کرتے ہیں؟ شفا تو بالکل میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس چیز پر وہی قادر ہیں. آپ کن کن چیزوں کا دم کرتے ہیں؟ شفا تو اللہ کے پاس ہے. یہ میں اب نہ بتاؤں, اپنے منہ میاں بٹھو بننے والی بات ہے. یہ اگر میرے ساتھی اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ قرآن سارا ہی شفا ہے, اور جب قرآن پڑھ کے پھونکا جائے تو اللہ شفا لازمی دیتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے لے کر کینسر کے مریض تک یہاں اللہ نے سب کو شفا دی ہے اور دے رہا ہے. اور پھر ان سے پوچھتا بھی ہوں کہ آپ, اگر وہ کہتے ہیں ہم بہتر ہیں, ہم ٹھیک ہیں, تو پوچھتا ہوں آپ کو ٹھیک کس نے کیا؟ جب وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے ٹھیک کیا, پھر انہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں. تو شفا اللہ کے پاس ہے. اور یہی سوال ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے تھے, تو وہ کافی دیر بیٹھے رہے, تو کہنے لگے, جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے یقین سے, میں ہر ایک کو جس کو دم کرتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں جی اللہ آپ فضل کریں گے, اللہ شفا دیں گے, تو وہ کہنے لگے جی ہم اتنے پیسے لیتے ہیں اور پھر بھی ہم اتنے کانفیڈنٹلی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ, لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے کو کہہ رہے ہیں اللہ فضل کرے گا, اللہ شفا دے گا, آپ اتنے یقین سے کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا اللہ سچا ہے. میرے اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے قرآن مجید, وہ سچی کتاب ہے. جن پہ نازل ہوئی وہ سچے ہیں. میرا یقین ہے یہ سچی کتاب سچے کی نازل کی ہوئی, سچے پر نازل کی ہوئی. میں پڑھتا ہوں اللہ شفا دے گا, وہ شفا دے دیتا. سوشل میڈیا پر آپ کس پلیٹ فارم پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر سکھاتے کیا ہیں؟ وہاں جی اسلامک لیکچر ہی ہوتے ہیں, اسی طرح جو متعدد سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں, یا کوئی جو خاص پوائنٹ ہوتے ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. وہ یوٹیوب چینل ہے پیر توفیق آفیشیل کے نام سے, اور فیس بک پیج ہے پیر محمد توفیق کے نام سے, اور اسے عمر ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی درجات بلند کرے. فائنل کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین؟ محبتیں بانٹیں, نفرتیں پہلے ہی بہت پھیل چکی. اگر کوئی کچھ کہہ دے نا, معاف کر دیں, چھوڑ دیں, بھول جائیں. اور معاف کرنے پہ اللہ نے جنت رکھی. معاف کرنے پہ اللہ نے یہاں نا, جو میں پہلے تو مرید کرتا نہیں ہوں, اگر وہ کہتا ہے نا میں نے آپ کا بیعت ہونا ہے, تو میں کہتا ہوں آپ جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ بیعت ہی بیعت ہے, اور بیعت ہونے کے بغیر بھی آپ مومن بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, آپ جنت میں بھی جائیں گے. لیکن پھر بھی اگر کوئی انسسٹ کرتا ہے تو اسے کہتا ہوں یار 3 کام کرو, وعدے کرو مجھ سے اس کے بعد. اور وہ 3 وعدے میں یہ لیتا ہوں کہ پہلا ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا میں ان سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور تیسرا وعدہ لیتا ہوں کہ کوئی آپ کو تکلیف دے اسے معاف کر دیں.
یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ لوگ تنقید کریں گے, لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, آپ اچھا کام کریں پھر بھی. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے نا, تو ان لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, تو ہم کس ساتھ کس بات کی مولی ہیں. یہ اگر کوئی کچھ کہہ دے اسے معاف کر دیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ, میں تجھے اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ جہاں تک میرا نالج ہے نا, تو یہ بڑی کا لفظ میں نے حدیث میں ایک ہی بار پڑھا ہے, شاید ہوگا, میرا نالج اتنا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے معاذ, میں تجھے اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ اگر تو نے اس پہ عمل کر دیا تو تو میرے جنت میں اتنے قریب ہوگا. انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا یوں, اتنے قریب ہوگا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ ضرور بتائیں. تو آقا نے نا یوں زبان کو پکڑا, فرمایا معاذ اس کی حفاظت کرنا, اس سے اگر کسی کے لیے لفظ نکلیں تو میٹھے بول نکلیں, کسی کی ذات کو تکلیف نہ دینا. اور معاذ اگر کوئی تجھے کچھ تکلیف دیتا ہے تو اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ میٹھے بول سے. میں نا سفر کر رہا تھا کراچی کا, یہی درس و تدریس کے سلسلے میں, تو بائی روڈ سفر تھا. تو حیدرآباد رات رکے ہم, تو صبح وہاں ہمارا سفر شروع ہوا. تو میں کتاب پڑھ رہا تھا گاڑی میں بیٹھا ہوا. گاڑی ہم ایک نا ٹرک کو ہم کراس کر رہے تھے. تو میں تھکا نا, تو میں نے یوں کر کے دیکھا تو ہم ٹرک کو کراس کر رہے ہیں. ٹرک کے پیچھے نا ایک دل بنا ہوا تھا, وہ جو شاعرانہ سا دل ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. دیکھا ہوگا آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں. ہاں جی, دل برائے فروخت, قیمت ایک میٹھا بول. تو مجھے حدیث یاد آ گئی, معاذ کسی کے جب بات کرے نا تو اچھے الفاظ میں بات کرنا, میٹھے بول بولنا, اور کوئی آپ کی ذات کو تکلیف نہ دے. اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اسے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لوگ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کر دیتا ہے, وہ ان کا ظرف ہے. آپ کا ظرف یہ ہے کہ میرے آقا کا حکم ہے معاف کرنا, میں نے معاف کیا, اور معاف کرنے پہ اللہ نے جنت رکھی. ناظرین, یہ تھے پروفیسر صاحبزادہ پیر محمد تفیق صاحب. ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل لنک میں نے ڈسکرپشن میں لگا دیا. اور اگر آپ کو کوئی مسائل ہے, اگر آپ کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے کے ریلیٹڈ مشورہ لینا چاہتے ہیں, تو ان کا نمبر سکرین پر شو رہا, آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا مسائل ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیکھتے رہے, امن پوائنٹ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.